الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات، اللہ رب العالمین کا ہمارے اوپر بہت بڑا انعام ہے کہ اس نے ہمیں اسلام جیسی دولت عظمیٰ، نعمت عظمیٰ عطا فرمائی، اور پھر اللہ رب العالمین کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ ہماری تعلیم و تربیت کے لیے، ہمیں سدھارنے کے لیے اور ہمیں غلاظتوں، گمراہیوں اور گندگیوں سے نکال کر پاکیزگیوں کی طرف لانے کے لیے ہادی رہبر، محسن انسانیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ یہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے، خود اللہ نے اسے احسان قرار دیا ہے، خود اللہ۔ اور جس بات کو اللہ خود احسان قرار دے دیں، پھر اس کے احسان ہونے میں کوئی شک نہیں، وہ واقعی، حقیقی اور اصل احسان ہے۔ قرآن کی اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ جو احسان جتلایا ہے، دیکھیں اللہ نے ہمیں بے شمار چیزیں عطا فرمائی ہیں، سورج ہے، چاند ہے، زمین ہے، زندگی ہے، سانسیں ہیں، اور خود ہمارا پورا وجود اور وجود کا یہ نظام، اور آنکھیں، دل، دماغ، زبان، کان، ہاتھ، یہ اللہ کی بیش بہا قیمتی نعمتیں ہیں جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں۔ لیکن کسی نعمت کو عطا کرنے کے بعد اللہ نے احسان نہیں جتلایا پورے قرآن کے اندر۔ ہاں، یہ بات اللہ نے ارشاد فرمائی ہے کہ میرا یہ انعام ہے، میں نے تمہیں فلاں فلاں چیزیں عطا کی ہیں، تو تم میری شکر گزاری کرو، میری فرما برداری کرو، میری بندگی کرو۔ لیکن ایک نعمت اللہ نے ایسی دی ہے جس کو عطا کرنے کے بعد پھر باقاعدہ اللہ نے اہل ایمان کو احسان جتلایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نعمت ساری نعمتوں کی سردار ہے، یہ نعمت سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ اور سب سے عظیم اور عظیم الشان نعمت ہے، اور انسانیت اس نعمت کی سب سے زیادہ ضرورت مند تھی۔ سب کچھ ہونے کے باوجود، غذا اور خوراک اور لباس اور موسم، چاند اور سورج اور جسم اور زندگی، سب کچھ کے ہونے کے باوجود انسانیت سب سے زیادہ جس چیز کی مستحق تھی وہ اسی نعمت کی مستحق تھی جس نعمت کے اوپر اللہ نے باقاعدہ قرآن کی اس آیت میں اپنا احسان جتلایا ہے۔ وہ نعمت کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ میرا اہل ایمان کے اوپر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ میں نے انہی میں سے، انہی کے درمیان ایک رسول مبعوث فرمایا، ایک رسول بھیجا، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت، آپ کی نبوت اہل ایمان کے لیے سب سے بڑا اللہ کا احسان ہے۔ خود جب اللہ فرما رہا ہے، دیکھیں اتنا بڑا احسان اللہ نے ہم پہ کر دیا، آخر اس احسان کے پھر تقاضے بھی تو ہیں۔ اس محسن کے ممنون اور مشکور بن کے پھر ہم رہیں، اللہ کے اس احسان کی ناقدری اور ناشکری نہ کریں، احسان مند بن کر پھر زندگی گزاریں، ورنہ نمک حرامی، غداری اور بے وفائی کے زمرے میں ہم چلے جائیں گے۔ تو فرمایا کہ احسان، اے اللہ یہ احسان جو تو نے کیا ہے تو یہ کیسا؟ تو اللہ نے پھر مزید آگے ارشاد فرمایا
لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ، میرا رسول، میرا پیغمبر، میرا نبی کیا کرتا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، میری آیات پڑھ پڑھ کر تمہیں سناتا ہے۔ یعنی رسول اللہ نے کوئی اور چیز نہیں پڑھ کر سنائی، اللہ کی مخلوق کو، اللہ کے بندوں کو یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیات، اللہ کا قرآن پڑھ کر سنایا۔ وہ معاشرہ عرب تھا، قرآن بھی عربی مبین میں نازل ہوا۔ اس وقت کا معاشرہ ڈائریکٹ قرآن کو سمجھتا تھا، ڈائریکٹ پیغام ربانی کو، پیغام الہی کو جانتا تھا، سمجھتا تھا، اس کی تفہیم رکھتا تھا۔ یتلو علیہم آیاتہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی معاشرے کو صرف قرآن پڑھ کر نہیں سنایا، وَيُزَكِّيهِمْ، اور میرے محبوب تمہارا تزکیہ کرتے ہیں، تزکیہ پاک کرتے ہیں، یعنی خیالات سے لے کر کردار اور اخلاقیات اور معاشرت اور تہذیب اور تمدن اور زندگی کے انفرادی اور اجتماعی رویے اور سیاسی نظام، تجارتی نظام، خاندانی نظام اور پوری سوسائٹی، پوری معاشرت، فرد کی ایک ذاتی زندگی کو بھی اور قوم کی ایک پوری قومی، ملت کی ایک ملی زندگی کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برائیوں سے، گندگیوں سے، گناہوں سے پاک کیا اور ان کو صاف ستھرا کر کے اچھائی کے راستے پہ لگایا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ کیا، ورنہ ہم تو لتھڑے ہوئے تھے۔ اور کیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آج ہم نہیں کر رہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور کتاب اللہ کی، کلام اللہ کی، قرآن مجید کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تعلیم دی، قرآن سکھایا کہ لوگوں قرآن پڑھنا کیسے ہے، قرآن سمجھنا کیسے ہے، قرآن پر عمل کرنا کیسے ہے، قرآن کے نظام کو اپنی زندگیوں پہ انفرادی اور اجتماعی سطح پہ کیسے لاگو کرنا ہے، قرآن سے کس طرح پوچھ پوچھ کر زندگی گزارنی ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور حکمت سکھائی، دانائی سکھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، سکھایا کہ اللہ یوں چاہتے ہیں اور یوں کہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں، قرآن ایسے ہے، قرآن پہ یوں عمل کرنا ہے، قرآن پہ یوں عمل کرنا ہے، قرآن کے اس آیت کا یہ مطلب، یہ مفہوم ہے۔ تو یہ جو رسول اللہ نے لوگوں کو سمجھایا اور سکھایا اور بتایا، یہ ساری حکمت ہے، یہ احادیث مبارکہ، یہ سنت مطہرہ، یہ اسوہ حسنہ، یہ حکمت ہے۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور میرے محبوب کے آنے سے پہلے، میرے نبی کے آنے سے پہلے، میرے نبی کی بعثت سے پہلے تم بالکل گمراہی میں تھے، صریح گمراہی میں تھے، واضح گمراہی میں تھے۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بالکل گمراہی میں تھے، راستہ گم، تمہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ بندگی رب کا راستہ کون سا ہے، انسانیت کسے کہتے ہیں۔ انسان درندگی کی زندگی گزار رہا تھا، خواہشات نفس کا پجاری بن چکا تھا، جانوروں سے بھی بدتر زندگی گزار رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس گمراہی سے نکالا۔ لوگوں، اللہ کا بہت بڑا احسان، اور اللہ نے باقاعدہ قرآن کی اس آیت میں وہ احسان اہل ایمان کے اوپر جتلایا ہے کہ دیکھو میرا یہ احسان ہے۔ جب کوئی یوں کہے تو کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نہیں سمجھتے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ محسن کا احسان مند ہونا ہے، محسن کے احسانوں کا شکریہ ادا کرنا ہے، اس نعمت کا کفر نہیں کرنا، کفران نعمت نہیں کرنا، شکران نعمت کرنا ہے۔ اور شکران نعمت کا، اتنی بڑی نعمت کے شکر کا طریقہ اور راستہ کیا ہے؟ اتباع رسول، اطاعت رسول، بندگی رب، فرما برداری رسول، غلامی رسول، محبت رسول۔ بس ہر وقت نگاہوں میں رسول اللہ رہیں، قدم پوچھ پوچھ کر، جو رسول اللہ سے پوچھ پوچھ کر قدم اٹھانا ہے کہ قدم اٹھانا کیسے ہے،
किस तरफ उठाना है, कैसे उठाना है, किस लिए उठाना है, कहां तक कदम उठाना है, ये सारी बातें कहां से पूछनी है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। आप बेफिक्र रहें, रसूलुल्लाह आपको गुमराह नहीं होने देंगे। रसूलुल्लाह के अगर आप मुतीए फरमा बरदार बन जाएं तो अल्लाह के रसूल आपको नाकामियों और महरूमियों से अल्लाह के रसूल की शरीयत आपको बचा लेगी। अल्लाह के रसूल का छोड़ा हुआ उसवा वो आपको तनज़लियों और पस्तियों से निकाल कर सरफराजियों, सरबुलंदियों और अरूजों पे ले जाएगा। आपको अपना खोया हुआ मकाम मिल जाएगा। अगर ये पूरी उम्मत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलाम बन जाए तो ये उम्मत वर्ल्ड ऑर्डर के मकाम पर जा पहुंचेगी। वो वर्ल्ड ऑर्डर जो कभी इसके हाथ में था। तो गया अगर वर्ल्ड ऑर्डर के मकाम पे पहुंचना है, आलमी लेवल की उम्मत बनना है, अक़वाम आलम पे हुक्मरानी करनी है, तो फिर रास्ता बंदगी रब का और अतात रसूल का, इसके अलावा तीसरा कोई रास्ता नहीं है। तीसरा कोई रास्ता नहीं। तो लोगों, रसूलुल्लाह का यह मिशन था, बहसियत उम्मती, बहसियत गुलाम, बहसियत आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करने वाला मैं मुसलमान, क्या आज मैं यतलू अलैहिम आयात ही, कि अल्लाह की किताब की आयात की तिलावत करता हूं, कर रहा हूं, कुरान सुनाता हूं, मेरा ये मिशन, मेरी जिंदगी का ये शेवा है। क्या मैं अपना और दूसरों के तज़किया, दूसरों की तालीम और तरबियत के लिए कोशिश कर रहा हूं? क्योंकि ये तो रसूलुल्लाह की सुन्नत, रसूलुल्लाह का तरीका, रसूलुल्लाह की जिंदगी का मिशन है। क्या लोगों को कुरान सिखा रहा हूं? वयुअल्लिमुहुमुल किताब, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काम किया। तो गया लोगों, ये बात ज़हन में रख लीजिए, जो रसूलुल्लाह की जिंदगी का मिशन और मकसद था, हमें उसी मिशन और मकसद को अपनाना पड़ेगा। तब हम मोहब्बत के दावे में सच्चे होंगे, तब हम इस एहसान का एहसान, तब हम अपने मोहसिन का एहसानमंद बन पाएंगे, वरना नहीं। ये हमारी जिम्मेदारी है। अब किसी और रसूलुल्लाह ने नहीं आना, ये बात याद रख लीजिए, किसी और रसूलुल्लाह ने नहीं आना। अब नबूवत का दरवाजा बंद। रसूलुल्लाह का छोड़ा हुआ मिशन और काम मेरे और आपके कंधों पे है, मेरे और आपके जिम्मे है। जो जिम्मेदारी जान गया, पहचान गया, महसूस कर गया, फिर खड़ा हो गया, वो कामयाब, वो कामरान हो गया। और जो इस जिम्मेदारी से जिसने निगाहें चुराई, आंखें चुराई, एराज बरता, मुंह फेरा, इनकार किया, गफलत इख्तियार की, तो वो मारा गया, नाकाम हो गया, वो बर्बाद हो गया। महज ज़बान से फिर कलमा पढ़ लेना निजात के लिए काफी कतान न रहेगा। अल्लाह मुझे और आपको इस अल्लाह के इस एहसान को, कि अल्लाह ने अपने प्यारे हबीब को मबूस फरमाया और हम अहले ईमान पर एहसान है अल्लाह का, इस एहसान को पहचानने और इस एहसान का मतलब समझने की अल्लाह तौफीक भी अता फरमाए, और अल्लाह हमें एहसानमंद बनने की तौफीक अता फरमाए। बाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।